ایک بستی کے اندر نیک صالح عورت رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دنیاوی نعمتوں کے ساتھ دین کی نعمت سے بھی خوب نوازا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا نیک شوہر اس فانی دنیا سے چل بسا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کافی اچھی طریقے سے پرورش کی، اس کو اچھی تعلیم حاصل کروائی۔ لڑکا بڑا ہوتا گیا۔ جب اس نے دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو لوگ اس کے حسن سلوک کی کافی تعریفیں کرنے لگے کہ یہ لڑکا کافی اچھا نیک ہے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی اور چھوٹے بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھا دیتے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اس کا حسن سلوک کافی اچھا تھا۔ یہ غریبوں کی مدد کرتا اور زکوٰۃ صدقات دیتا۔ پوری بستی کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں تھا جو اس سے خوش نہ ہو۔ اس کی بستی کے اندر لوگ کافی نیک تھے۔ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں اور قرآن پاک کی مجلس بھی ہوا کرتی تھی۔ ہر گھر ایسے تھا جیسے کسی گھر میں غم موجود نہ ہو۔ ہر شخص ایک دوسرے کی مدد کرنے والا تھا۔ جب کسی پر مصیبت آ پڑتی تو دوسرا شخص اس کی مصیبت دور کرنے میں آگے آگے ہوتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے۔ آخر کار یہ لڑکا دیہات سے شہر کی طرف آنے جانے لگا۔ اس نے اپنی تباہی کی طرف پہلا قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ جب یہ شہر آیا کرتا تھا تو اس کی نظر عریانی اور بدکار عورتوں کے اوپر پڑنے لگی۔ یہ اچھے لوگوں کی صحبت سے ہٹ کر برے لوگوں کی طرف میل ہونے لگا۔ اس کے دل سے اچھائی جانے لگی اور یہ اپنے اندر اچھائی کی جگہ برائی کو سمانے لگا۔ اسے شہر کی ہوا ایسے لگ چکی تھی، اسے اچھے اور برے لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آخر کار اس کی دوستی بدکار لڑکوں سے لگ گئی۔ ان لڑکوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم دیہات کی زندگی کو چھوڑ کر شہر میں بس جاؤ، یہ سکون کی زندگی ہے، کب تک تم جیسا بندہ دیہات میں رہے گا۔ اس نے اپنے بدکار دوستوں کا کہنا مانا اور یہ اپنی دیہات کی زندگی کو چھوڑ کر شہر میں آ کر رہنے لگا۔ اب اس کے پاس ہر قسم کے اوباش لڑکے آ کر محفلیں جمایا کرتے تھے۔ اس کی ماں مصلے پر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ یہ اپنی ماں کے پاس کبھی کبھار آ جایا کرتا تھا اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ یہ مہینے میں ایک بار ہی چکر لگا کر آتا تھا۔ آخر دن گزرتے گئے، پتہ نہیں چلا۔ اسی دوران اس کے عیاش دوستوں کی مدد سے اس کی دوستی ایک بدکار عورت سے ہو گئی۔ یہ اس عورت کا اس قدر دیوانہ ہو گیا کہ اس پر پیسہ لٹانے لگا۔ یہ اپنے باپ کی جائیداد کو بیچ کر اس عورت کے اوپر پانی کی طرح پیسہ بہاتا رہا۔ اس کی ماں نے کبھی شوہر کی زندگی میں غریبی نہیں دیکھی تھی۔ اب وہ دن بھی آ گیا کہ اس کی ماں دوسرے لوگوں کے گھر جا کر مزدوری کیا کرتی تھی اور جو مزدوری کے پیسے اکٹھے کر کے لاتی تو یہ کبھی کبھار ماں کے پاس آتا تو اس کی ماں اس مزدوری کیے ہوئے پیسوں سے سامان خرید کر اس کو کھلاتی تھی۔ پھر یہ اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی تھی۔ کافی عرصہ گزر گیا، اس کا بیٹا اپنی ماں کو ملنے نہ آیا۔ یہ اپنی عیاش پرستی والی زندگی کے اندر اتنا مشغول ہو گیا کہ ماں کو بھی بھول گیا۔ اس کی ماں اب ہر وقت اس کی یاد میں رہتی تھی۔ یہ اپنے بیٹے کی جدائی میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اب اس کی ماں کی حالت یہاں تک ہو گئی کہ جب کوئی گلی کا بچہ ملاکن دروازے پر دستک دیتا تو اس کی ماں بھاگتی ہوئی جاتی اور بے ساختہ بول اٹھتی کہ میرے بیٹے تم ہو، اس بار تم نے آنے میں دیر کر دی۔ جب تک اسے یاد آتا کہ کسی گلی کے بچے نے دروازے پر دستک دی ہے تو یہ پھر رونے لگتی اور وضو کر کے آ کر مصلے پر بیٹھ جاتی۔ یہاں تک کہ یہ اتنا رونے لگی کہ اس کی بینائی بھی جاتی رہی، پر بیٹے کو ماں پر ترس نہ آتا اور نہ یہ اس کو ملنے آتا کہ جا کر ماں کو تو دیکھاؤں آخر وہ کس حال میں ہے۔ پر وہ اپنی دنیا عیاشی میں ڈبا چکا تھا۔ اب لڑکے کے پاس سب کچھ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب اس بدکار عورت نے دیکھا کہ لڑکے کے پاس اب پیسے ختم ہو چکے ہیں تو اس بدکار عورت نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اس سے جان کیسے چھڑاؤں۔ تو پھر یہ طے پایا کہ اس لڑکے سے کہو کہ اگر تم میری محبت کے اندر رہنا چاہتے ہو تو تم مجھے اپنی ماں کا دل لا کر دو، بے شک یہ ایسا نہیں کرے گا، پھر تمہاری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اس عورت سے ملنے آیا تو اس بدکار عورت نے اس سے یہی شرط رکھ دی کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو تم مجھے اپنی ماں کا دل لا کر دو، ورنہ میرے پاس نہ ہی آیا کرو تو بہتر ہے۔
جب کبھی یہ لڑکا ایک فرشتہ ہوا کرتا تھا، اس کی نیک دلی کی لوگ باتیں کیا کرتے تھے، لوگ اس سے اتنے متاثر تھے کہ اس کو دعائیں دیتے تھے۔ اس نے ماں کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف روانہ ہو پڑا۔ آخر کار سفر طے کرنے کے بعد یہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ یہاں پر جب یہ پہنچا تو ماں نے بیٹے کو گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو کافی خوش ہو گئی، جیسے اس کی عید ہو۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کو ماتھے پر بوسہ دیا، اس کا سر چومنے لگی۔ اس بدبخت نے اسی وقت اپنی ماں کو خنجر مارا اور اپنی ماں کا دل نکال کر اس بدکار عورت کی طرف چلنے لگا۔ اسی وقت آسمان کے اوپر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ فرشتوں نے دعائی دی کہ اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ لڑکا اپنی ماں کا دل لے کر فحاشہ عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس بدبخت لڑکے نے اپنی ماں کا دل اس فحاشہ عورت کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی اس عورت نے اس کے ہاتھ میں ماں کا دل دیکھا تو یہ بے ساختہ بول اٹھی کہ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کر سکتے ہو؟ پتہ نہیں تم میرے ساتھ کیا کرو گے، یہاں سے نکل جاؤ۔ وہیں پر اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا اور یہ گر کر مر گیا۔ جیسے ہی اس لڑکے کے ہاتھوں سے ماں کا دل چھوٹا تو فحاشہ عورت کے کمرے میں رکھی ہوئی چھری کے اوپر جا پڑا تو دل بے ساختہ بول پڑا کہ بیٹا کہیں پر چوٹ تو نہیں لگی۔ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی رحمت اور ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے دوسری عورتوں کے سامنے جھکنے والوں، ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، پیغمبروں کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر اللہ کے نیک بندوں کی لعنت۔ تم برباد ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ماں باپ کو خفا کر دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اپنی ماں کے پاس جا کر اس کے قدموں پر سر رکھ لو اور تب تک سر نہ اٹھاؤ جب تک ماں راضی نہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ کی ناراضگی سے اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ اگر تم کو موت تک بھی ماں کے قدموں میں سر رکھنا پڑے تو رکھ لو، اسی میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو آپ کی جتنی بھی نیکی ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے اور ان کا ہر کہنا مانے، ہر وقت ان کو راضی اور خوش رکھنے کی جستجو میں رہے، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رضا میں ماں کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ماں کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔